عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب للصلاه ادبر. معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان، اذان کے عنوان میں اذان کے مسائل اور اذان کا آغاز کیسے کیا گیا اس کی دو روایتیں پچھلے مرتبہ بیان کی گئی تھی، اور یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے حدیث نمبر 608 میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اس طرح پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے، یعنی وہ مسجد سے دور جاتا ہے، اذان کی آواز سے دور جاتا ہے کہ اس پر ہیبت اور مصیبت طاری ہونے کی وجہ سے اذان کے کلمات سن کر وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنے، اور جب اذان پوری کر لی جاتی ہے تو پلٹ کر آتا ہے۔ پھر جب تثویب کہی جاتی ہے نماز کے لیے تو اس وقت بھی پھر دوبارہ پلٹ کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تثویب مکمل کر لی جائے تو پھر پلٹ کر آتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اذان اور تثویب دونوں کا ذکر کیا گیا۔ تثویب کا معنی ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان نماز کی ترغیب دلانے کے لیے جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں اس کو تثویب کہتے ہیں، اور یہ خاص طور پر نماز فجر میں ہوتی ہے، اور تثویب صرف نماز فجر میں ادا کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے تثویب کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی انسان راستوں میں، گلی کوچوں میں یا محفلوں میں لوگوں کو ندا دے اور کہے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز تیار ہے، الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر پکارے تو یہ کہنا جائز ہے، مگر اس کو تثویب نہیں کہتے۔ مؤذن بذات خود اذان کے بعد اقامت سے پہلے درمیان میں اذان کے مقام پر کھڑے رہ کر اذان کے انداز میں اگر الصلاۃ الصلاۃ کہا کرے یا الصلاۃ خیر من النوم کہے، یا پھر صرف نماز نماز کی طرف آؤ کہے، ایسے کلمات اگر ادا کرے تو اس کو تثویب کہتے ہیں، اور یہ صرف نماز فجر کے لیے۔ تو جب تثویب کہی جاتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پلٹ کر آ جاتا ہے۔ جب اب یہاں تثویب کا ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا اس کا معنی اقامت بھی ہے، جس کو تکبیر کہتے ہیں۔ اذان کے بعد جماعت قائم کرنے کے لیے جو کلمات اذان کے دوبارہ ادا کیے جاتے ہیں اس کو تکبیر کہتے ہیں یا اقامت کہتے ہیں۔ تو اقامت کے وقت وہ پلٹ کر بھاگ جاتا ہے، اقامت ہونے کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آ کر نماز کی حالت میں ان کے درمیان حاضر ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور انہیں نماز کی رکعتیں یا نماز کی آیتیں یا نماز کے سورے یا نماز کے اندر رکعتوں میں پڑھی جانے والی ادا کی جانے والے رکوع اور سجدوں کی تعداد، ایسی ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحضر بین المرء ونفسہ، کہ وہ نماز پڑھنے والے کے اور اس کی یاد کے درمیان آ جاتا ہے۔ یقول اذکر کذا اذکر کذا، کہنے لگتا ہے کہ وہ یاد کرو وہ یاد کرو، اور اس کے بعد اتنا کہتا ہے کہ آدمی کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو حاضرین کرام، نماز قائم کرنے کے بعد چاہے باجماعت نماز پڑھی جائے یا تنہا کوئی نماز پڑھے، شیطان آدمی کے دل میں داخل ہو کر اس کو بھلا دیتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، اور اس شیطان کا جو نام ہے اس کو خنزب کہتے ہیں، جو نمازیوں کے درمیان آ کر انہیں رکعتیں بھلا دیتا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں انہیں یاد دلاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں انتہائی برے عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی خیالات آنے لگتے ہیں، یہ سب نماز سے دور رکھنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے۔
بعض صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حالت میں میرے دل میں ایسے وسوسے اور خیال پیدا ہوتے ہیں، یا نماز کے علاوہ باقی اوقات میں بھی اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو بیان کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کے کوئی نہ ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس بارے میں فکر مت کرو۔ پھر فرمایا کہ جو خیال، جو تصور تمہیں آ رہا ہے اس کے دفع کرنے کی طرف نہ جاؤ، یعنی اسے دور کرنے کی فکر مت کرو، بلکہ اپنا تصور، اپنا ذہن اس خیال کی طرف سے ہٹا لو۔ مثال کے طور پر حالت نماز میں اگر ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کو دور کر کے کہ یہ کتنی بری بات ہے، شیطان میرے دل میں ایسی بات ڈال دیا، نماز کی حالت میں مجھے خریداری یاد آ رہی ہے، یہ سوچنے کے بجائے اسے چھوڑو، کیونکہ اگر اس کو دور کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کے پیچھے اور ایک خیال آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور ایک خیال آئے گا، تو پھر یہ خیالات کا سلسلہ چلتا رہے گا، تصورات آتے رہیں گے، وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے، نماز ختم ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وسوسے ختم نہیں ہوں گے مگر نماز ختم ہو جائے گی۔ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ وسوسوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ البتہ بعض علماء کرام نے ایک تدبیر بتائی کہ حالت نماز میں اگر ہمارا ذہن اور فکر ایک جگہ رکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ، اس کے بعد والی آیتیں، ضمن سورہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کریں، وہ توجہ کریں اس طرف۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت کرم فرمانے والا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ معنی پر غور کریں۔ اگر معنی معلوم نہیں ہے، ترجمہ اس کا معلوم نہیں ہے، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ جو لکھتے کس طریقے سے، الحمدللہ رب العالمین میں الحمد میں الف لام ہا میم دال لکھتے ہیں، للہ میں اللہ کا نام تو لکھا ہے، جو لکھا جاتا ہے وہ کلمات، وہ الفاظ پر غور کریں، تو ادھر ذہن رہے گا تو دوسری طرف نہیں جائے گا۔ تو حاضرین کرام، اس طریقے سے نماز میں دل لگانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ آدمی دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہو، اس کا ذہن کہیں اور منتشر نہیں ہوتا، خاص طور پر ذکر کے وقت میں، عبادت کے وقت میں، نماز کے وقت میں ذہن منتشر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے مطابق بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے، دراصل جہاں خزانہ ہوتا ہے چور بنی آتا ہے، تو ہمارے دل میں ایمان کا خزانہ ہے، اسی لیے شیطان ہمارے ہی مسلمانوں کے ہی دل میں آتا ہے۔ اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہوتا تو کوئی وسوسہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وسوسہ آنا برا نہیں ہے، بلکہ وسوسے پر ہم قائم رہیں یہ برا ہے۔ تو وسوسے کو نظر انداز کر دے کر اصل کام میں لگ جائیں، ذکر الہی میں، اس میں اگر لگے رہے تو پھر وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ ختم نہ بھی ہو تو ہم اپنا کام تو پورا کر لیں گے۔ ذکر اور عبادت میں دل لگانا جو اصل کام ہے اس کی طرف توجہ رہے، بس کافی ہے۔ وسوسے آتے رہتے ہیں، چلے جاتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض احادیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسوں کا آنا ایسا ہے جیسا کہ آئینے پر مکھی بیٹھتی ہے۔ مومن کے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آئینے پر مکھی بیٹھتی ہے، مکھی آئینے کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی، باہر صرف اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم جو باقی اوقات میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ خیالات ہمارے دل کے ایمان کے آئینے کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، تو ہم کو صرف اس کا عکس نظر آتا ہے، جیسے آئینے میں پرچھائی اور عکس نظر آتا ہے، دل کے ایمان کے آئینے میں بھی وہ خیالات، وہ وسوسے ویسے ہی نظر آتے ہیں، وہ دل میں نہیں ہوتے۔ اگر ان کی طرف توجہ کریں گے تو دل میں بیٹھ جائیں گے، چھوڑ دیے جائے تو اڑ جائیں گے۔
یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ وسوسوں کو معمولی سمجھا جائے۔ اور ایک بار جامع نظامیہ کے بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے دل میں کوئی خیال اور وسوسہ آتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو شیطان اور ہمارا نفس دراصل یہ ایک کتا ہے جو ہمیشہ ایمان والوں کے خلاف بھونکتا رہتا ہے۔ اگر کہ کوئی کتا ہم پر بھونکے یا ہمیں کاٹنے کے لیے آئے تو اس کا علاج ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے مالک کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ کتا اگر بھونکے تو کتے کا جو مالک ہے اس کے پاس چلے جائے تو کتے کی آواز بند ہو جائے۔ تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے ایسے ہی نفس اور شیطان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نفس اور شیطان ہمیں بہکانا چاہے، وسوسے ڈالنا چاہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ حالت نماز میں ہوں تو تصور کر لے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، نماز کی حالت میں نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ پناہ کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم چار دیواری میں بند ہو کر سردی گرمی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر شیطان اور نفس سے بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس وقت شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو، راہ کھو گیا ہو یا گھر میں اس کو خوف ڈر نظر آتا ہو تو ایسی صورت میں وہ اذان دیا کرے، کیونکہ مصیبت اور کسی بھی قسم کا ہیبت اور خوف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وسوسے اگر آ جائیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اذان سن لینا چاہیے یا خود اذان دینا چاہیے۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، چلتے پھرتے اذان کے کلمات اگر ہم دوہرا لیں تو شیطانی سارے خیالات اور وسوسے غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب اس بات سے ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں، شیطان بھی رہتا ہے۔ فرشتے تو گناہ کے وقت میں دور ہو جاتے ہیں شرم اور حیا کی وجہ سے، اور شیطان اذان کے وقت میں دور ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ شیطان اذان کے وقت تو بھاگ جاتا ہے مگر نماز کے وقت پلٹ کر آتا ہے۔ کیا اس کو اذان کے کلمات سے اتنا ڈر ہوتا ہے کہ نمازی جو نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے اس سے ڈر نہیں ہوتا؟ تو حاضرین، اس سے ڈر نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کے کلمات میں رحمت ہے، اذان کے کلمات میں اللہ کا جلال ہے، تو جلال خداوندی کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے، رحمت الہی کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا بس بات ویسی ہوتی ہے، وہ آئے جائے، کیوں آتا ہے کیوں جاتا ہے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں جیسا آیا ہے اس پر اعتقاد رکھنا، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں درد ہو رہا تھا، جس کو کان سن ہونا کہتے ہیں، ٹھپ پڑ جانا۔ تو جب یہ کیفیت ہو رہی تھی تو آپ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کہو کہ اپنے کان میں، آپ کے کان میں اذان دے دے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے کان میں میرے ایک ساتھی نے اذان کہی تو جو درد تھا اور کان میں سن ہونے کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ حاضرین کرام، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اذان خاص طور پر کان سن ہونے کے وقت میں، ایسے موقع پر اذان کے کلمات جو کہے جاتے ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں کی کیفیت، ہیبت وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، اس وجہ سے یہ کیفیت اذان کے کلمات سننے سے دور ہو جاتی ہے۔
بہرحال حاضرین کرام، یہ اذان کے متعلق شیطان اذان کے وقت میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر تفصیلات اور تشریحات تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے۔ اب مزید آپ کے سوالوں کو آپ فرما دیجیے۔ سفر کی حالت میں اگر کوئی ہو یا شہر سے دور چلے جائے، مسجد میں نماز جماعت سے پہلے اگر ہم نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی کیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر نہ کریں، وقت کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم باجماعت نماز پڑھ کے بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ یعنی مسجد کی جماعت میں شریک ہوں، نہیں ہو سکتے ہیں تو باجماعت بھی نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تنہا ہے تو تنہا بھی نماز پڑھ کے جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مسجدیں محلے کی ہوتی ہیں، ایسی مسجدوں میں مسجد کی جماعت سے پہلے یا مسجد کی جماعت کے بعد باجماعت نماز ادا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ البتہ بازار کی مسجدیں ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹینڈ کے پاس مسجد ہے یا ایئرپورٹ میں مسجد ہے، تو ایسے مقامات پر کبھی بھی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنی بھی جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ جو محلوں میں مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پر مصلی مقرر ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو ایسے مقامات پر علیحدہ جماعت بنا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جو جماعت مقرر ہے اس کی اہمیت باقی نہیں رہتی، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا سفر میں ہونے کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوئی ہے تو اذان کا انتظار کر لینا چاہیے، اذان کے بعد نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ اب محلے میں رہنے والے وہیں رہنے والوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.